اس کے بعد وہ ٹرن ہوتا ہے صدر کی طرف. سجیشنز دی گئی تھی مگر ان کو کنسیڈر کیا گیا. انتظامیہ کا یہ فرض تھا کہ وہ اس کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرتی، جس کے اندر وہ عاشور میں بھی ناکام نظر آئی. اور اب جو بات ہوئی کہ جی عاشور کے جو روٹ ہے اس کو تو انہوں نے بہت ٹائٹ سیکیورٹی دی بے شک، مگر جو اطراف کی چیزیں ہیں وہ بھول گئے کہ پورے شہر سے وہاں پر چھوٹے چھوٹے جلوس آتے ہیں اور اس جلوس کے اندر شامل ہوتے ہیں. مظہر آپ ہمیں بتائیے گا کہ فول پروف سیکیورٹی سے ایگزیکٹلی مراد کیا ہوتی ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے جب سی سی پی او صاحب سے بھی بات کی اور لوگوں سے بھی بات کی تو ان کا خیال ہے کہ فول پروف سیکیورٹی ایک ویگ کانسیپٹ ہے. دیکھیں فریہ، اب جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر جو جلوس کا روٹ ہے صرف اس کو پروٹیکٹ کرنا ہی فل پروف سیکیورٹی کہلاتا ہے تو باقی شہر کہاں جائے گا؟ اب لازم بات ہے جیسے ذیشان نے بتایا کہ اس مرکزی جلوس میں شہر کے بہت علاقوں سے جلوس آتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو کہ اس میں شامل ہوتے ہیں. اور جس بس پہ شروع میں آج صبح اٹیک ہوا ہے وہ بس بھی کراچی کے علاقے ملیر کا علاقہ، جعفر طیار کا علاقہ، وہاں سے یہ بس آئی تھی جس پہ یہ حملہ ہوا. اور اس کے بعد جب جناح ہاسپٹل میں جو اٹیک ہوا وہ بھی اس روٹ سے تو الگ تھا. اب دیکھیں پہلے دھماکے کے بعد بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ اسپتال میں آ رہے تھے کسی کی کوئی چیکنگ نہیں ہو رہی تھی، کچھ بھی نہیں ہو رہی تھی. اس وقت بھی کوئی خودکش حملہ آور وہاں آ سکتا تھا. کہ ابھی جو سیکنڈ بلاسٹ ہوا یہ تو موٹر سائیکل میں پلانٹ کیا گیا تھا، یہ خودکش حملہ اور بھی ہو سکتا تھا. اگر وہ ٹیلی ویژن وہاں سے نہ ہٹایا جاتا تو سیکنڈ بلاسٹ میں وہ جب اگر پھٹتا تو یہ جو نقصان ہوتا تو وہ بہت زیادہ ہو سکتا تھا. جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول ہے اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ سارے معاملے میں؟ دیکھیں ابھی کراچی میں ابھی کچھ جو ٹارگٹ کلنگ کے واقعات پیش آئے لاسٹ ایک ہفتے سے، تو اس کو دیکھتے ہوئے چیلم کا جلوس بھی تھا اور چونکہ سانحہ عاشور کا واقعہ بھی ہو گیا تھا تو کافی خدشات تھے لوگوں کو. اور لیکن اس خدشات کے باوجود جو آج کا جلوس ہے چیلم کا اس میں لوگوں کی تعداد عاشور کے جلوس سے کہیں زیادہ تھی. لیکن سیکیورٹی کے جو تھے انتظامات وہ اگر صرف جلوس کا جو روٹ ہوتا ہے اس حد تک تو تھے، لیکن جو لوگ جلوس میں شرکت کے لیے آتے ہیں دوسری جگہوں سے یا دوسرے جگہوں پر، وہاں ہم نے دیکھا نہیں کہ کوئی پولیس یا کوئی رینجرز اہلکار وہاں کھڑے ہوں یا اس طرح کی وہاں پہ ہم نے دیکھا کوئی نفری وہاں کھڑی ہو. تو سیکیورٹی لیک کی ظاہر کرتا ہے یہ دو واقعات تو آج کے. جو میجر چیز اس میں یہی نظر آ رہی ہے کہ سیکیورٹی اس طریقے سے پرووائڈ نہیں کی کئی لوگوں کو. ویسے ہسپتال کو ویل اکوپڈ کیا گیا تھا کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ہوا تھا عاشورہ کا واقعہ تو پھر یہ بھی لوگوں کی کمپلین تھی کہ ہسپتالوں میں پوری چیزیں نہیں تھیں، ایمبولینسز لیٹ آئیں. پھر اس کے بعد اس وقت تو ایک بہت ہی خطرناک واقعہ، ایک بہت افسوسناک واقعہ لوگوں کی آپس میں چپکلش کا شروع ہو گیا تھا جو لیش بیک کے طور پہ آیا تھا تو حالات اور بگڑ گئے تھے. مگر کم سے کم لوگوں کو کام کلیکٹڈ رکھنے میں کامیاب ہو گئی حکومت. دیکھیں جہاں تک بات ہے کہ ایمبولینسز کے پہنچنے کی اور دیگر ریسکیو کے لوگوں کے پہنچنے کی، تو وہ تو ہم نے دیکھا کہ دونوں جگہوں پہ، کیونکہ ہاسپٹل کے اندر تو اوبیسلی ایمبولینسز تھیں اس ٹائم پہ تو ایکٹیویٹ ہو چکا تھا ہر چیز نا، مگر جب پہلا بلاسٹ ہوا اس کی بھی ہم نے بات دیکھا کہ 5 منٹ کے اندر درجنوں ایمبولینسز کے اندر چیپا ہے، ایدھی ہے، KKF ہے، ان کی ایمبولینسز وہاں پر پہنچ گئی تھیں. اور لوگوں کو پہنچانے میں کوئی ہم نے دیکھا نہیں کہ رکاوٹ آئی ہو یا کوئی لیٹ ہوا ہو. اس کے اندر لوگ بالکل بھی لیٹ نہیں ہوئے، تمام لاشوں کو، تمام زخمیوں کو بر وقت پہنچا دیے گا اسپتال. اور اسپتال کا جو وہاں پہ ڈسٹینس ہے وہ صرف بمشکل اگر ہم ڈرائیو میں دیکھیں تو 3 منٹ کی ڈرائیو ہے جناح ہاسپٹل کی وہاں سے. تو 3 منٹ کے اندر لوگ جو ہے وہ موو ہو چکے تھے ہاسپٹل کے اندر. اور جو سیکنڈ بلاسٹ ہوا تو اس کے بعد پھر کیونکہ لوگوں میں اشتعال پایا جا رہا تھا، لوگوں نے سڑک کو بند کر دیا تھا اور لوگوں کو ہٹا رہے تھے کہ ایمبولینسز وہاں سے موو ہو سکیں. تو ان میں تھوڑا سا ہرڈل ہم نے دیکھا کہ 15-20 منٹ کا ایک ہرڈل آیا اس کے اندر سیکنڈ بلاسٹ کے بعد زخمیوں کو وہاں سے دیگر اسپتالوں میں موو کرنے کے لیے. اچھا مجھے بتائیں مظہر بھی اور ذیشان بھی، آپ لوگ سارے رپورٹرز ہیں، آپ لوگ لوگوں سے ڈائریکٹ بات چیت کرتے ہیں، اب آگے کیا ہوگا؟ کتنے دن لگیں گے لوگوں کو نارمل ہونے میں؟ ہم نے ماضی میں تو دیکھا ہے کہ جلدی لوگ ریکور کر لیتے ہیں پاکستان میں، خاص کر کراچی کے شہر میں. دیکھیں فریہ، چونکہ اب لوگ جو ہے ایسے واقعات کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، وہ چاہے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوں چاہے خودکش حملے ہوں، لوگ اب عادی ہوتے جا رہے ہیں. اور جس طرح سے یہ آج کا واقعہ ہوا ہے یہ لازم بات ہے، یہ بہت افسوسناک تو ہے لیکن یہ ہمارا المیہ بھی ہے کہ لوگ اس کو کچھ دنوں کے بعد بھول جائیں گے. لیکن اب یہ جو یوم سوگ کا اعلان کیا گیا، 3 روزہ سوگ بھی ہے، تو اوبویسلی شہر جو ہے وہ ہفتہ اتوار پہ چھٹی ہے تو 2-3 دن تو لوگ لازم بات ہے گھروں میں رہیں گے اور اس واقعے کو یاد کریں گے. لیکن اس کے بعد ہم پھر اس واقعے کو بھول کے کسی اور واقعے کے لیے خود کو تیار کرنا پڑے گا ہمیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی. مظہر ذیشان آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک تو رپورٹرز فالو اپ سٹوریز کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے. لندن میں ہم نے واقعہ دیکھا، اس کے بعد لندن میں کبھی دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا. ابھی تک وہاں پہ فالو اپ سٹوریز ہو رہی ہیں اس واقعے کی جو 7 جولائی کا تھا. پاکستان میں ہر تیسرے چوتھے دن بعد اس طرح کا کوئی واقعہ ہم دیکھ لیتے ہیں یا ابھی کچھ عرصے بعد ہوا. تو رپورٹرز کا کیا رسپانسبلٹی ہے اس حالات میں کہ کس طریقے سے لوگوں
کو یاد رکھیں. دیکھیں فریہ، جہاں تک ایک قوم کی ہم تو وہ قوم ہے جو کشمیر کا زلزلہ بھول گئے. 1 سال کے بعد ہمیں کسی کو یاد نہیں رہا کشمیر میں زلزلہ آیا تھا اور اتنی تباہی وہاں پہ ہوئی تھی. اور یہ واقعات جو ہیں یہ تو ہمارے روزمرہ کے معمول کا حصہ ہو گیا ہے. تو اس کا جو گراس روٹ لیول ہے وہاں سے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بات وہ سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے جی، جس طرح گورنمنٹ کا ہر آفیشیل یہ بات کرتا ہے جب بھی ان سے پوچھو کہ جی سوسائڈر کو روکنا تقریباً ناممکن ہے، کہ جو شخص اپنے آپ کو مارنے پہ تل جائے اسے کس طرح روکا جائے. مگر بہرحال پلاننگ سے اس کی انٹینسٹی کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے کہ اگر پلان کیا جائے. اول بات تو یہ ہے کہ آپ پہلے اس کو پیچھے سے روکیں کہ کیا محرکات ہیں، کس وجہ سے وہ خودکش حملہ آور بنتے ہیں. جہاں پہ یہ فیکٹریاں ہیں خودکش حملہ آور بنانے کی، وہاں سے روکنے کی ضرورت ہے اس کو. مگر بہرحال اگر یہ چیز حالات بن ہی چکے ہیں تو کم سے کم سیکیورٹی کے اندر اتنا ضرور کرنا چاہیے ٹائٹننگ پلاننگ کے ساتھ کہ اس طرح کے واقعات کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، سیکیورٹی کو چینج کرنا چاہیے. مطلب آپ کیا دیکھتے ہیں حکومت کے اوپر اب کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ لیکن لازمات حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ہر شہری کی جان و مال جو ہے، اور جس میں حکومت کو چاہیے کہ روٹ کاز، جیسے ذیشان نے ابھی کہا کہ اس کی روٹ کاز جو ہے اس تک پہنچنے کی ضرورت ہے. آپ ایسے واقعات کو اگر ختم نہیں کر سکتے، ختم کرنا اگر آپ کے لیے مشکل ہے، ناممکن ہے، تو منیمائز تو آپ کر سکتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو منیمائز کرے. اگر تھریٹ تھا، پرسوں بھی 2 جو افراد گرفتار ہوئے ہیں مبینہ خودکش حملہ آور، اس کے بعد چاہیے تھا گورنمنٹ کو کہ سر جوڑ کے بیٹھتے اور شہر میں سیکورٹی کے حالات کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا انٹیریئر منسٹر کی طرف سے کچھ ہوا؟ میں سندھ کے انٹیریئر منسٹر کی بات کر رہی ہوں. کوئی ان کی طرف سے لگا پیش رفت ہوئی، کچھ لگا آپ کو زمین پر، انہوں نے کسی کو بھیجا؟ میں آپ کی آواز نہیں سن سکا ہوں. میں انٹیریئر منسٹری کی طرف سے کوئی ریپرزینٹیشن ہوئی؟ ہم نے دیکھا وہاں سے خاموشی ہے. مجھے آپ کی آواز نہیں آئی ہے. اچھا، مظہر کو میری آواز نہیں آئی. ذیشان آپ سے ہی ریپ اپ کرتی ہوں. آپ انٹیریئر منسٹری کی طرف سے اتنی خاموشی کیوں ہے؟ فریہ دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ جب بلاسٹ ہوا پہلے تو سوائے سی سی پی او وسیم احمد صاحب کے اور کوئی ہمیں حکومتی حکام کی طرف سے کوئی بھی ہمیں وہاں پر نظر نہیں آیا. کیونکہ ہم پہلے واقعے کے بعد تقریباً 2 گھنٹے جائے حادثہ پہ رہے، اور اس کے بعد جب فوراً دوسرا بلاسٹ ہوا تو اس کے ودن 5 منٹس ہم دوبارہ دوسری جگہ پہ پہنچ چکے تھے. مگر ہمیں وہاں پر حکام کی جانب سے کوئی بھی نہیں دکھائی دیا، نہ ہی کسی قسم کا کوئی بیان آیا. ہاں، البتہ یہ بات ضرور آئی کہ شہری حکومت نے یہ بات کی کہ جی زخمیوں کا علاج معالجہ جو ہے وہ اپنے خرچے پہ کرائیں گے. سندھ حکومت نے 5-5 لاکھ روپے شہداء کے لیے بیانات آتے رہے مگر کوئی موجود نہیں تھا. کیونکہ ہم بیانات، دعووں، وعدوں پر ہی ہم پورا چل رہے ہیں. اس دفعہ بھی وہی چیز دیکھی گئی، مگر گراؤنڈ ریئلٹی یہ تھی کہ کوئی بھی وہاں پر سوائے سی سی پی او کے اور کوئی وہاں پر کوئی نہیں آیا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ویسے اسمبلی میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو اپنے اختلافات بتانا تو آسان ہے، مگر اس وقت جب لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، پاکستان کی تمام رہنما کدھر ہیں اور ان کی طرف سے اتنی خاموشی کچھ لوگوں کی طرف سے خاص کر محسوس کی جا رہی ہے کہ ان کو اس وقت ضرور بولنا چاہیے. آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس سٹوری کو فالو کرتے رہیں گے. آج کے لیے امپورٹنٹ میسج یاد رکھنے کا ہمارے لیے یہ ہے کہ بلا شبہ اتحاد کی ضرورت ہے، بڑی ذمہ داری کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو آپ کے خون کی ضرورت ہے. اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ بھی جا کے ان کو خون دیں. کراچی کی فضا آج سوگوار ہے، مگر دعا اللہ سے یہی ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں، ہمارے شہر کراچی کے حالات بہتر ہوں. اس کے ساتھ ہی اسلام آباد سے کی آج خصوصی ٹرانسمیشن جو ہم کراچی سے کرے تھے اس کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس کو امید کو اجازت دیجیے.